نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، اب ہم غسل کا مسنون طریقہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آدمی ناپاک ہے، جنبی ہے، تو غسل کرنے سے پہلے یہ نیت کر لے۔ نیت یہ کرے کہ میں اب غسل اس لیے کر رہا ہوں کہ ناپاکی مجھ سے دور ہو جائے اور میں پاک ہو جاؤں۔ سب سے پہلے یہ نیت کر لے، اور اس کے بعد غسل خانے میں جانے سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ اور اس کے بعد جب غسل خانے کے اندر جائے تو سب سے پہلے یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھو لے۔ جب اپنے ہاتھوں کو پاک صاف کر لے گا تو اب اس کے بعد اگر اس کے جسم پر کسی جگہ پر ظاہری طور پر کوئی گندگی، کوئی نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے یہ اپنے جسم سے ظاہری نجاست کو دھو لے، پانی کے ذریعے پاک کر دے، جسم کو صاف کر لے۔ جب یہ ظاہری نجاست کو دور کر لے گا تو اس کے بعد ظاہری نجاست جب دور کر لے گا تو اس کے بعد یہ استنجا کرے۔ جب استنجا کر لے، استنجا کرنے کے بعد اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اپنا جس طرح آدمی نماز والا وضو کرتا ہے تو یہ بھی نماز والا وضو کرے۔ اور غسل کرنے سے پہلے جو یہ وضو کر رہا ہے، اگر یہ شخص وضو کے اندر کلی جو کی ہے اس نے غرارے کے ساتھ کر لی ہے، اور دانتوں کے اندر اگر کوئی خلا ہے تو برش کے ذریعے وہ غذا اگر پھنسی ہوئی ہے وہ نکال دیا ہے، اور پانی دانتوں کے اندر تک پہنچ چکا ہے، کوئی جگہ منہ کے اندر کی خشک نہیں رہ گئی، پانی حلق تک بھی پہنچ چکا ہے، یعنی اس نے غرارے کے ساتھ کلی کر لی ہے، تو اب اس کے بعد وضو کے اندر جب یہ ناک میں پانی چڑھا ہے تو اس کو چاہیے کہ ناک کے اندر کی جو کھال ہے اس کو بھی صاف ستھرا کر لے، گندگی اس سے دور کر لے، چمڑا ظاہر ہو جائے تو پانی کھال تک پہنچائے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچا دے۔ اور اس کے بعد باقی جس طرح ہم نماز کا وضو کرتے ہیں تو اس طرح یہ وضو کر لے۔ یاد رکھیں جب غسل کرنے سے پہلے یہ وضو کر رہا ہے اور وضو کے اندر کلی بھی غرارے سے کر لی ہے، ناک کے اندر نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچا چکا ہے، تو غسل کرنے سے پہلے جب اس نے وضو میں یہ کام کیا تو غسل کے لیے دوبارہ نہ کلی کی ضرورت ہے، نہ ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہی جو اس نے پہلے کام کر لیا ہے یہ غسل کے فرائض میں شمار ہو جائے گا۔ جب یہ مکمل نماز والا وضو کر لے تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، اور سر پر پانی 3 مرتبہ ڈالنے کے بعد پھر داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ لیکن یہ جو پانی ڈالنا ہے، پانی ڈالنے سے پہلے یہ بھی مستحب عمل لکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی لے کر اپنے جسم کو ایسے مل لے، پہلے سارے جسم پر تھوڑا تھوڑا پانی مل لے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سر پر پانی بہائے، پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر۔ اور غسل کے اندر انتہائی احتیاط رکھنی چاہیے، جس طرح اب یہ کانوں کے اندر والی جگہ ہے، بعض دفعہ آدمی نہا کے آتا ہے لیکن یہ جگہ اندر والی یہ خشک رہ جاتی ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کے اعضاء کے اندر جو ایسی جگہ ہیں جہاں پر پانی پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو جب آدمی غسل کرے تو انتہائی توجہ سے ان اعضاء کی طرف دھیان رکھے۔ جس طریقے سے یہ کانوں کے اندر کے سوراخ ہیں ان کا خیال کرے، ایسے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے اندر کا جو یہ ہے ان کا خیال کر لے، اور اسی طریقے سے بغل کے اندر والا جو حصہ ہے ان کا خیال کر لے، اور ایسے ناف کے اندر کا جو سوراخ ہے وہاں پر پانی پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو آدمی خود سمجھدار ہے، عقل مند ہے، تو وہ سوچ لے کہ میرے اعضاء، میرے جسم کے اندر کون کون سے اعضاء ایسے ہیں جہاں تک پانی پہنچنا مشکل ہے، تو وہ کوشش کرے اپنے ہاتھ کے ذریعے جتنا ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب غسل کے اندر اگر آدمی کے جسم کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو آدمی کا غسل نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جیسے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں تو وہ جب آٹا گوندتی ہیں تو ان کے ناخنوں کے اندر آٹا چلا جاتا ہے،
تو پانی ناخنوں کے اندر نہیں پہنچ سکتا تو غسل صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ پورے جسم کو دھونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ عورتیں جو ہے وہ ناخن پالش لگا لیتی ہیں، بعض بھائی ہمارے جو رنگ ریزی کا کام کرتے ہیں اس کو ناخنوں کے اوپر رنگ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے پانی اندر تک نہیں پہنچ سکتا، بعض دفعہ الفی وغیرہ لگ جانے سے اور ایسی تمام چیزیں لگنے سے جس کی جو ہے تہ جم جاتی ہے اور پانی اندر تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یاد رکھیں جب تک یہ تمام چیزیں بدن سے اکھاڑ کر پھینک نہ دی جائیں اس وقت تک ہمارا غسل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک بال کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے عورتیں جو ہیں وہ کانوں کے اندر بالیاں ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ حرکت دے دیں، اسی طریقے سے ناک کے اندر اگر ہے تو اس کو بھی حرکت دے دیں، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو حرکت دے دیں، گھڑی ہے جو سخت پہنی ہوئی ہے تو ان کو حرکت دے دیں، یعنی تمام ایسی چیزیں، ایسے اعضاء، ایسی جگہیں جہاں پر پانی پہنچانا مشکل ہو تو وہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ آدمیوں کو چاہیے کہ وہاں پر پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب تک پورا جسم پانی پورے جسم پر نہیں بہایا جائے گا تو اس وقت تک ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔